شیخ کیوں؟ شیخ اللہ کا خوف کرو، قیامت حق ہے۔ اللہ کا خوف آپ کرے، اللہ کا نہ اللہ پہ تمہارا ایمان ہے، نہ تم قیامت کا خوف ہے، تم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا ایمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ابو بکر عمر تمہارا اللہ بھی ہے، ابو بکر عمر عائشہ تمہارا قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے۔ ابو بکر عمر کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے ہو جن کی نہ کوئی علم ہے نہ کوئی فضیلت ہے، ان کے آپ ان کے متائن کا ایک جواب نہیں دے سکتے۔ شرم کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے کتب سے، نواسب کے کتب سے دکھا دیے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن خلافت کس کی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ طاعت کس کی واجب ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ اتنی احادیث دکھا دیا، پتہ یہ چلا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ ابو بکر کو امتی ہیں، آپ ابو بکر کو امتی ہیں۔ او بھائی آپ اصل آپ کا رب ابو بکر ہے، آپ جبرائیل آپ کا فرشتہ نہیں ہے، عائشہ آپ کا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر آپ کا رب ہے، فرشتہ آپ کا جبرائیل ہے، عائشہ ہے، اور نبی آپ کا عمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، ان کے فرامین سے، قرآن مجید سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں، سب لقلقے لسان ہے۔ دیکھو آپ کسی کا مذہب، کسی کا او بھائی اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے تو اس کا جواب دے دو نا، ایک ایک حدیث پہ چلتے ہیں، ایک ایک حدیث کا جواب دے دو، چلتے ہیں آگے۔ لے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علی علیہ السلام فقد عصانی۔ جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث صحیح بھی ہے کہ طاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح ہر فرد پہ واجب ہے۔ سن لو نا پلیز، سن لو، میرا موقف سن لو پھر جواب دینا۔ میں بیان کروں تو آپ جواب دیں گے نا؟ خود کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ مجھے جواب دینے دو نا۔ چلو تم شرح کرو، تم شرح کرو، تم جواب دو۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے جس شخص نے میری اطاعت کی فی الدین، دین کے اندر، چلو دین ہی کے اندر نبی نے دین کی شرط لگا دی ہے، چلیں جی، چلیں جی، باقی چلیں جی، نبی کی ہر بات نہیں ماننی، چلیں جی، اللہ کی بھی ہر بات نہیں ماننی، اللہ کی بھی ہر بات نہیں ماننی۔ یا اللہ، میں نے کہا نا ان کا اصل پیغمبر ابو بکر ہے، پھر ان کا فرشتہ عائشہ ہے، جبرائیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یار سنتے نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ؟ چلے سنتے ہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہیں مانی ہے جی، صرف وہ نماز وغیرہ سکھائیں گے۔ چلے بیچ میں کیوں بولتے ہو آپ؟ آپ نے تو اپنی طرف سے بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم واجب نہیں ہے بھائی، دینی باتوں میں صرف، ہاں ایسے فضول بھی حکم دے سکتے ہیں۔ دین کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے نا، نبی علیہ السلام دین کے علاوہ کوئی بات کرتے ہیں؟ چلے اگر بات کی اگر انہوں نے کوئی اور بات کی، نہیں ماننا واجب نہیں ہے؟ بالکل، اگر وہ قرآن اور دین کی کیوں شرط لگاتے ہو؟ کیوں دین کی شرط لگاتے ہو؟ دین کی کیوں شرط لگاتے ہو؟ یار میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، آپ سنتے نہیں ہو۔ چلو بتاؤ جی۔ اگر نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے کسی غزوہ میں یا کسی مقام پر یا اس کو کوئی ذمہ داری دی، تو جس طرح نبی علیہ السلام یا امیر کی اطاعت ہے، اس طرح علی علیہ السلام کی واجب ہے۔ اس کو آپ خلافت سے کیسے جوڑتے ہو؟ تو یہ ایک ایسی چیز کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے، وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں نے علی علیہ السلام کو وہ کسی غزوے میں امیر بھیج دیا تو بھائی کمانڈر کا وہ آپ نے طاعت کرنی۔ نبی علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا، میں نبی علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا، یہ تو وہ بھائی حدیث میں یہ جملے مجھے دکھاؤ، یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر میں نے اس کو اگر میں نے اس کو کسی غزوے میں بھیجا تم نے اس کی بات ماننی ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس طرح میری طاعت واجب ہے، جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے، اسی طرح علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، اور جس طرح میری طاعت، میری معصیت حرام ہے اور اللہ کی معصیت، اسی طرح علی علیہ السلام کی معصیت حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بالکل نبی کا ہر رتبہ، طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت یعنی اللہ کی طاعت، اس کی معصیت اللہ کی، یہ تو واضح ہے ہر چیز میں، کوئی شرط ہی نہیں ہے، کوئی قید ہی نہیں ہے، ہر چیز میں کوئی قید نہیں لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قید لگانا ہوتا تو لگا دیتا۔ کیوں غلط لوگوں کو بیان کرتے ہو؟ کیوں غلط بیان کرتے ہو؟ تو قید دکھاؤ نا، تم قید دکھاؤ، یہاں پہ شیخ قید دکھاؤ، شرط دکھاؤ،
کہ فلان مسئلے میں آپ نے طاعت کرنی ہے، دوسروں میں نہیں کرنی؟ دکھاؤ جی قید، دکھاؤ نا، یہاں پہ قید کہاں لکھا ہے؟ کس چیز کا قید؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس چیز میں طاعت واجب ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود نہیں کیا، قید نہیں لگایا۔ آپ کہتے ہیں بعض امور میں طاعت واجب ہے، بعض امور میں معصیت حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگایا۔ میں قید جیسے کی بات اللہ نہیں، کی اس میں طاعت ہے، امامت جیسے کو اللہ کیا کی طاعت گیا؟ ہر چیز میں واجب ہے نا، اس میں امامت کدھر سے اس آ کی گیا؟ معصیت ہر چیز اس میں حرام ہے۔ امامت اسی کدھر طرح سے آ علی علیہ السلام، اوئے او یار، کمر اس میں توڑ امامت کدھر سے آ گیا؟ یہ تو ہر وہ شخص، اس میں امامت کدھر سے آ گیا؟ اس میں یہ ہے بھائی، سن لو اب پھر، جس کی طاعت اللہ کی طاعت کی طرح واجب ہے، جس کی معصیت اللہ کی معصیت کی طرح حرام ہے، یہ اس کی تو ہر امیر بات کی ہے، ماننا یہ تو واجب۔ ہر امیر کی اب ہے، سن لو، یہ خاموش تو علیہ خاموش، السلام کی اس کی ہر فضیلت ہے۔ بات ماننا واجب، اس سے اختلاف رکھنا حرام۔ امامت یہ اسی ہر کو کہتے امیر ہیں۔ کی اطاعت واجب ہے، ہر امیر کی نہیں اطاعت واجب ہے، نہیں صرف کی نہیں ہے۔ علی ابن طالب کی فضیلت ہے بس۔ یہ دیکھو، یہ کسی اس طرح نہیں بولا کہ اگر میں نے کسی غزوے میں بھیجا ہے اس کی بات آپ نے ماننا ہے، یہ تو نہیں بولا ہے۔ اگر بولا ہے تو آپ بتائیں نا کہ قید لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید تو نہیں لگائی ہے کہ غزوے میں، فلان غزوے میں بھیج رہا ہوں، یہ حدیث دکھاؤ نا، اس میں کہاں پہ غزوہ میں لکھا ہے کہ کسی غزوے میں یہ بولا ہے؟ کسی مثلاً کہ وہ کسی اس میں بھیجا ہو، کسی مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو، کسی مشن پہ بھیجا ہو، اس طرح تو نہیں بولا ہے نا۔ وہ تو وہ آپ کا تعصب کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ وہ سیاست جو ہوئی ہے نا آج 1400 سال پہلے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، وہ سیاست جو ہوئی ہے نا، اس سیاست کی مجبوری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، بھائی آپ وہ کی اگر ایک ان کو کسی غزوے میں بھیج دیں تو یہ شرط ہے، یہ نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تو یہی مجبوری ہے نا، تو آپ نے کسی بھی حدیث کو آ کے لا کے اس کو امامت سے جوڑنا ہے۔ دیکھو پھر ایک حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر حدیث نمبر 4699، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی بن ابی طالب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ ومن اطاعک فقد اطاعنی، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری طاعت کی۔ ومن عصاک فقد عصانی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے تیری معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ جس نے بھی ہو، اس میں ابو بکر، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، عائشہ بھی ہے۔ او بھائی، اس میں یعنی امامت کدھر سے یہ آ ان کو گیا؟ آپ غلام کیوں بنا دیا بول بھائی۔ سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، سب صحابہ کو، سب اپنے سسروں کو، بشمول ابو بکر، عمر، بشمول عثمان، سب کو غلام نوکر بنا دیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ اب من کن تو مولا کا مطلب پتہ چلا، مولا سے دوست مراد نہیں ہے، مولا سے مراد ہے سید، مولا سے مراد ہے باس، لارڈ۔ مولا سے کیا مراد ہے؟ جس کی طاعت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرح کیا۔ آئے ہائے، قرینہ منفصلہ ہوتا ہے، قرینہ متصل، یہ قرینہ منفصلہ ہے۔ آئے ہائے، کمر توڑ، مولوی خاموش، شیعوں کے سامنے شرمندہ، اپنے عوام کے سامنے شرمندہ، خیبر پختونخوا صوبہ سرحد والوں کے سامنے شرمندہ، دنیا میں بھی شرمندہ، قبر میں بھی شرمندہ، روز جزا بھی شرمندہ، حوض کوثر سے محروم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے نا، وہ جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے، ابھی تک یہ سب پتہ چلا نا کہ سب ان کا کلمہ ہی جھوٹا ہے، کہ اشہد ان محمد، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ہے تو تصدیق کر لیتے۔ آپ کا تو کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں، آپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آپ پتہ چلا نا کہ کوئی ایمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا بتا، ان کا اصلی پیغمبر ابو بکر ہے، وہ جبریل نہیں ہے، عائشہ وہ ان کا جبریل۔ بتاؤ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو نہ مانے وہ مسلمان ہے، کافر ہے؟ شیخ صاحب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ مانے مسلمان ہے، کافر ہے۔ یار آپ ایک مسئلے پہ کبھی ٹکے ہو؟ کبھی مجھے یہ بتاؤ، کبھی ایک بات پہ ٹکے ہو؟ آپ منصوص من اللہ کی حدیث دلیل مانگی نا، میں نے تو چیلنج نہیں کیا، آپ نے چیلنج کیا نا، تو منصوص من اللہ لے لو بھائی، منصوص من اللہ لے لو۔ آگے جانے آپ منہ سے نکال دو، بس بولتے رہو، بولتے رہو، سب بولتے رہو، سب کافر ہے۔ آپ مسلمان ہو، آپ کو جو مسئلہ نہیں آتا آپ نے اس سے بھاگنا ہے، اس سے کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں ہے۔ چلو جی، یہ جو ہم نے بات شروع کی تھی، اس نے کس در سے اٹھا کر کدھر لے کر آیا، اور ادھر آپ نے منصوص من اللہ مانگا نا کہ دکھاؤ کہ وہی کام بولا کہ میرے بعد اس کی طاعت واجب ہے۔ او بھائی پتہ چلا نا،
کہ اللہ نے منصوص بتایا ہے، واضح بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ امام کون ہے. وہ آپ صحابہ نے آپ کو بے دین کر دیا، یہ میرا قصور نہیں ہے، شیعوں کا قصور نہیں. بیچ میں نہیں بولو، بیچ میں نہیں بولو. علی علیہ السلام کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بھائی یہ فضیلت ہر طرح کی فضیلت نہیں ہے، میرے بعد خلیفہ ہوگا. یہ امامت کی فضیلت ہے. اٹھا کر امامت میں فٹ کرتے ہو، یہ تو آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. بھائی جس کی طاعت واجب ہے وہ آپ کا امام نہیں ہے. شیخ صاحب ایک بات مجھے بتاؤ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فلان شخص کی طاعت واجب ہے، اس کی معصیت حرام ہے، یہ آپ کا امام نہیں ہوگا؟ امامت پر کس چیز کو بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بھئی فلان شخص جو ہے اس کی ہر بات ماننا واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، جیسا اللہ کی مخالفت حرام ہے. تو یہ اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ فصیح امامت ثابت کرنے کے لیے آپ کو کیا جملے ہو سکتے ہیں؟ یار اس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ خلیفہ چل بھائی اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں. ہاں پھر ٹھیک کیسے ہو ہے، سکتا ہے؟ صحیح ہے شیخ صاحب، صحیح ہے شیخ صاحب. وہ سامنے آپ کو دکھا بھی دینا کسی سامنے سمندر ہے، کہتا ہے نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ وہ کلفٹن کے ساحل پہ آپ کو لے کے چلے دکھائیں وہ سمندر ہے، بھائی کہتا ہے کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ تو یہ سامنے میرے تو سامنے میں کوئی سمندر ہی نہیں ہے، یہ سامنے مجھے صحرا لگ رہا ہے، یہ بلوچستان کا صحرا، یہی کہیں گے نا. فراڈ کا کوئی حد ہوتا ہے بھائی. مولوی رشید او بھائی فراڈ فریب کا او بھائی سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کتنے پھنس گئے. آپ کا مذہب باطل ہے بھائی. اور پھر شیعوں کا تانا نہیں دینا کہ شیعہ کہتے ہیں صحابہ کافر ہو گئے. انہوں نے خود اقرار کیا کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کلمے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایمان آج ثابت ہو گیا، ان کا ایمان ہی نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو ان کی سنت حدیث کا انکار نہ کرتے. کہتے نہیں ہے، کہاں ہے امامت؟ اس کے باوجود کہہ رہے امامت کا. یار پتا چلا نا کہ صرف شیعہ ہیں، صرف شیعہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. یہ صرف شیعہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں. جو نبی کے خلیفے کو نہ مانے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کو نہ مانے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہائے شیخ صاحب پہنچ گیا. چلیں جی اب تیاری کرو جبر و اختیار پہ تیاری کر کے آ جانا، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی آپ کی. آج آپ نے الحمدللہ سب جماعت عمریہ کا منہ کالا کر دیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. ہاں صوبہ پختونخوا، صوبہ سرحد، سب لوگوں کے سامنے الحمدللہ رب العالمین آج سب عقلاء کو پتہ چل گیا کہ شیعہ صرف اور صرف شیعہ اصلی مسلمان ہے. اس دین پر، اس شریعت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی صرف شیعہ اثنا عشری ہیں. پتہ چلا، کوئی نہیں آج پتہ چلا نا، سب پتہ چلا کہ آپ لوگوں کو ہاں سیاست نے آپ لوگوں کو بیچارہ کر دیا جی. سیاست کس نے کی ہے 14 سال، اور بے وقوفی کی وجہ سے آپ ابھی تک پہنچ گئے اس سیاست میں. آج پتہ چل گیا سب.